إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند پڑھیں گے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله۔ قابل الصد واجب الاحترام میری نہایت ہی عزیز بزرگوں ساتھیوں، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ مالک کل رب لم یزل نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بڑا پسند فرماتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ توکل کا معنی ہے کسی چیز کا سہارا لینا، کسی چیز کے اوپر بھروسہ کر لینا، کامل طور کے اوپر، اکمل طور کے اوپر۔ یعنی آپ ایسے لے سکتے ہیں معاشرے کے اندر آپ کا کوئی گہرا دوست ہے، سجن ہے، بیلی ہے، آپ اس کے اوپر اندھا دھند یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، لیکن یہ تو بندہ ہے نا، بتقاضائے بشریت کر جاتا ہے، داغا بازی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تو بڑا کریم ہے نا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی داغا بازی اور دھوکہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے سب سے بڑی ناکامی قوم کی یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے بندوں کا یقین اٹھ گیا۔ اب اس وقت جو بندہ جس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ خدا کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا۔ اگر وہ سوچتا ہے کہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے یا میں بھوکا مر جاؤں گا، تو سمجھ لے اس کا خدا کے اوپر یقین نہیں ہے، کیونکہ جب روٹی روزی کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے پھر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر اللہ نے تیری روٹی روزی رکھی ہے لوگوں کے ہاتھ کے اندر، پھر تو رو، چیخ پکار، لوگوں کو سنا، آہو گرا کر۔ اگر تمہیں یہ کامل یقین ہے کہ رزق دینے والا میرا اللہ ہے، تو پھر کامل یقین رکھ اللہ جدھر سے بھی کرے گا تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس نے دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت بھوکی مر جائے گی، یہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت گمراہ ہو جائے گی، یہ ڈر نہیں ہے، سب سے بڑا مجھے خوف یہ ہے کہ میرے غلاموں کا خدا سے یقین اٹھ جائے گا۔ بس اسی لمحات کے اندر تم اور میں داخل ہیں، جس لمحات کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندے کا رونا یہی ہے کہ میں فلاں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، میرے پاس کوئی رزق کا ایسا ذریعہ نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے کہ خدا سے یقین کا اٹھ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل نہ رکھنا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ رکھنا۔ آج کا مسلمان ایک ادنا سے بندے کے اوپر تو یقین کر جاتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم دکھ والی بات ہے خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہہ دیا آجا میری بارگاہ کے اندر تجھے بے پناہ عطا فرماؤں گا، لیکن اللہ کے پاس نہیں آتا، سارا دن بندوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، سارا دن بوس کے سامنے، اپنے سردار کے سامنے متھا رگڑتا رہتا ہے، ٹخنے رگڑتا رہتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ کے اندر نہیں جھکتا۔ اتنا بڑا ظالم انسان ہے
کہ دنیا کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، خدا کے سامنے نہیں آتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ عظیم بارگاہ ہے جو اس کے سامنے، دنیا داروں کے سامنے جھک تجھے ذلیل کریں گے، اور خدا کی بارگاہ کے اندر جو بھی جھکتا ہے اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جھکنے والی عظیم ہستی کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا بندہ جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، بلکہ جھکنے والا معاملہ تو خود خدا نے اپنے ہاں رکھا ہے۔ جب بھی جھکنا ہے، جب بھی پیشانی جھکانی ہے، عاجزی اور انکساری۔ حضور گئے نا معراج کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر، اللہ نے پوچھا محبوب کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا اے مولا وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ حالانکہ جانتا خدا بھی ہے، جانتا مصطفیٰ بھی ہے، یہ ہمارے بتانے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری کائنات روئے زمین قطرے قطرے ذرے ذرے کا میں مالک ہوں، میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا مالک تیرے پاس عاجزی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ عاجزی لے کر حاضر ہوا ہے۔ یعنی خدا کے پاس عاجزی نہیں ہے، خدا کی بڑائی ہے، خدا کا تکبر، یہ اللہ کی ذات ہے، انسان تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرق بیان کر دیا مصطفیٰ نے، اگر بڑائی ہوتی، عاجزی اور انکساری نہ ہوتی، تکبر ہوتا تو محمد مصطفیٰ کی ذات کے اندر ہوتا، لیکن محبوب وہاں اتنے بڑے بڑائی والے مقام کے اوپر بھی پہنچ کر کہہ رہے ہیں مالک تیری بارگاہ میں عاجزی محمد لے کر آیا ہے۔ تو اس لیے یہ توکل تھا، یہ بھروسہ تھا، یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، اور ہمیشگی اور دائمی صرف میرے اللہ کو ہے۔ اور جن بندوں نے خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھا، توکل کیا، اللہ کی قسم اللہ نے کبھی ان کو دنیا داروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ بس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ غیب کے خزانے سے مدد فرما دیتا ہے۔ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا حضرت رابعہ بصری آپ کے پاس مانگنے کے لیے فقیر آیا، ایک روٹی گھر کے اندر موجود تھی، آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا وہاں مہمان آئے بیٹھے تھے، گھر کے اندر صرف ایک روٹی ہے پکانے کے لیے اور آٹا بھی نہیں ہے، مانگنے کے لیے آیا بندہ، انہوں نے ایک روٹی اٹھا کر اس کو دے دی، وہ لے کر چلا گیا۔ تھوڑے لمحات گزرے، پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ یہ قریب محلے سے ایک بندہ آیا ہے روٹی لے کر، کھانا لے کر۔ آپ نے رومال اٹھایا، دیکھا گنتی کی 5 روٹی ہیں، آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے، لے جا واپس۔ میں دوبارہ ایک بندے نے پھر دستک دی، مختصر کروں، پھر آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا روٹی لے کر آیا بندہ، گنتی کی 7 روٹی، آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے، کسی اور کی ہیں، لے جا۔ تیسری مرتبہ پھر بندہ آیا، حالانکہ وہ نوکرانی تھی جو لے کر آ رہی تھی، روٹیاں وہ خود اٹھا رہی تھی، یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ جب آئی تو گنتی کی، فرمایا اس میں 10 روٹیاں موجود تھیں، آپ نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرا ایمان بڑا کامل ہے، مجھے پتہ ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ نے کہہ دیا جو ایک دے گا اس کے بدلے 10 عطا فرماؤں گا۔ فرمایا ہاں دنیا کا کائنات سے ایمان اللہ سے اٹھ سکتا ہے، رابعہ کا ایمان نہیں اٹھ سکتا، اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ 10 ہی عطا فرمائے۔ میں یہ ان کا کامل ایمان یقین تھا، انہوں نے 5 روٹیاں بھی نہیں پکڑی، 7 روٹیاں بھی نہیں پکڑی۔ یہاں تو بندے کیا ہوتا ہے اللہ معافی دے، چائے کی پیالی کے اوپر بھی بک جاتے ہیں، ایمان اٹھ جاتا ہے، یقین اٹھ جاتا ہے اللہ کی ذات سے۔ یہ یہاں سے جو گناہ بڑے ہیں کہاں سے بڑے ہیں؟ سود والا معاملہ جو آپ کے اندر گھس جو رکھا ہے، اس وقت مسلمان بھی پھنس چکے ہیں، کہاں سے ہے؟ بھروسہ اٹھ گیا ہے نا، یا میرا کام نہیں چلتا جی، اگر خدا سے یقین اٹھا لے گا تو تیرا کام کبھی ساری زندگی نہیں چلنا۔ ہاں اگر رکھ لے گا، اللہ کی عزت کی قسم، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اور تیرے ساتھی خواجہ غلام فرید سکے ٹکڑے کھا کر زندگی گزاری، بھروسہ رکھا اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی عزت کی قسم، جائیداد اتنی بنائی، نام اتنا بنایا کہ کائنات کے کسی کونے کے اوپر چلا جا، 10 مربے والے ملک خان چودھری کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم خواجہ غلام فرید کا نام لے، بندے اٹھ کر تیرے ہاتھ کو چوم لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا یہ عاشق رسول فنا فی الرسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہاں اپنے آپ کو ذرا بدلیں، واپس لے آئیں،
اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتی ہے اللہ اس کے رزق کے اندر بھی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو ترغیب دیں، فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے۔ اگر باپ دوڑ رہا ہے دن رات سود کے پیچھے، خدا سے یقین اٹھ گیا، مصطفیٰ کے فرمان سے یقین اٹھ گیا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے آنے والی نسل کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نقش قدم کے اوپر چلے گی؟ کیا سمجھتا ہے وہ کسی ولی کی روحانی اولاد میں سے پیدا ہوگی؟ فرمایا نہ، اگر باپ جس طرح چل رہا ہے تو اولاد بھی اسی کے نقش قدم کے اوپر چلے گی۔ اسی طرح اٹھتے ہوئے بھی بابے کو چاہیے یہی حکم دے اپنی اولاد کو۔ آپ نے بچپن کے اندر واقعہ پڑھا ہوگا، کتابوں کے اندر لکھا جاتا تھا، ایک فاختہ کا آپ نے واقعہ پڑھا کہ درخت کے اوپر بیٹھی تھی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ۔ آپ بذات خود لکھتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا، یہ انہی سے منقول ہے جو چھوٹی چوتھی پانچویں کلاس کے اندر بھی بچوں کو یہ کہانی سنائی جاتی ہے۔ درخت کے آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ فرماتے فاختہ جو آ کر درخت کی ٹہنی کے اوپر بیٹھی تھی، اس کے آنڈے بھی تھے جن کے اوپر وہ بیٹھی تھی۔ نیچے سے شکاری آیا، شکار کرنے والا، اس نے اس طرح تیر سیدھا کیا، وہ فاختہ اڑ کر گئی۔ آپ فرماتے میں قدرت کا وہ منظر دیکھ رہا تھا، فاختہ اڑی، اوپر سے باز آ گیا، اس ڈر کے مارے پھر واپس لوٹی، ٹہنی کے اوپر بیٹھ گئی فاختہ آ کر، ادھر سے اس نے جوڑا، ادھر سے فرمایا وہ فاختہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر صرف جن اور انس کے علاوہ، جن کو بھی اختیار ہے انسان کو بھی اختیار ہے، ذکر کرے تو جنت میں جائے گا، عبادت کرے تو جنت میں جائے گا، اگر نہ کیا خدا کو ناراض مصطفیٰ کو ناراض کیا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کے علاوہ روح زمین کے اوپر جتنی مخلوقیں ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین کے اندر ہیں یا آسمان کے اندر، ساری کی ساری چیزیں، زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے قطروں پانی تک، ہر چیز اللہ کا ذکر کے اندر مشغول ہوتی ہے، ہر لمحے ہر گھڑی۔ فرمائے انسان کو اختیار ہے، وہ فاختہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بلند کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے مالک تو کریم ہے، اوپر سے بھی خطرہ ہے، نیچے سے بھی خطرہ ہے، اب تو ہی کرم فرما سکتا ہے۔ ہمیں محمد بخش فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ اس کا کامل یقین تھا خدا کی ذات کے اوپر۔ پھر میں ادھر سے آیا سانپ، اس نے ڈسا شکاری کو، نشانہ ادھر ادھر ہوا، سیدھا لگا جا کر باز کو، وہ ادھر مر گیا اور شکاری اور باز ادھر مر گیا، بیچ میں سے فاختہ کو اللہ نے نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ جو رب چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، لیکن بندے کو چاہیے ہر لمحے ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والا ہو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنے والا ہو۔ قرآن کے اندر یہ نص موجود ہے، جو بات میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ دو باتیں مجھے ان آیاتوں سے ملی ہیں اور اس واقعے سے اللہ نے منظر کشی کر کے قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ کے سینے کے اوپر نازل فرما دیا ہے۔ دو باتیں، ایک یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا کہ کتنا کامیاب عمل ہے کہ اللہ اتنی بڑی مدد فرما دیتا ہے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کا اٹھ جانا تو اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے وبال کے اندر اس کو شامل فرما دیتا ہے۔ قرآن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پڑھ دئیے قرآن، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویر رب دا قرآن، اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دورے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک نوجوان نے اپنے چچا زاد بھائی نو قتل کریا. قتل کر کے انہوں نے مار کے ایک محلے ایک بستی دے اندر سٹ چھوڑیا. یہ سارے بنی اسرائیل دے لوگ پریشان نے دوڑ دوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے. سونے تسی اللہ دے نبی ہو, ساڈے نال بڑا معاملہ پیش آیا. ساڈے دو قبیلیاں دے آپس دے وچ لڑائی ہوندی ہے, جنگ چھڑدی ہے. کسے نے رات دے لمحے دے اندر اٹھ کے بندے نو قتل کریا. قتل کر کے مار کے فلاں بستی دے اندر سٹ چھوڑیا. ہن او دا پیرا کھرا کوئی نہیں پیا ملدا. سانو نہیں پتہ چلدا پیا مارن والا کون ہے, کنے اپنی دشمنی پوری کریے. اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا مالکا کریما انہاں لوگاں نے بڑا مینوں ذلیل کر رکھے آئے. صبح اٹھدے نے دور کر لے, شام نو اٹھدے نے دور کر لے. کرم فرما راہ دینا کوئی معاملہ طے ہو جاوے. اللہ نے پھر قرآن بڑھا کے محبوب دے سینے دے اتے اے آیات نازل فرمائیاں نے. اس وقت اللہ نے اپنے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا جا کے انہاں نو پیغام دے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. انہاں نو کہے ایک گائے لب لو, ایک گائے صاف ستھری جا کے فذبحوها انہوں ذبح کر دیو. مالک ذبح کر کے کی کریے فرمایا او دی بوٹی اٹھا کے ذبح کر کے بوٹی اٹھا کے اس مردے نو بوٹی گوشت کا ٹکڑا لاؤ گے اے تھانو اٹھ کے اپنا قاتل دس لے گا. ہوں اگر کوئی بندہ چپ رہ گیا مینوں دکھ رہ جاوے گا. مرزا انجینئر دی تقریر سنانا لا او بے شک اپنے کن بند کر کے بیٹھا راوے. محمد مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا او ضرور بولے گا میں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے. اوے مولوی جی منبر تے بیٹھ کے کہنے معاذ اللہ محمد دے وقت محمد دے کول کوئی اوقات کوئی نہیں, اولیاء اللہ دے کول کوئی طاقت کوئی نہیں, او مردیاں نو زندہ نہیں کر سکدے. او ایتھے تا رب دا قرآن پیا کہندے ایک گاں دی بوٹی مردے نو زندہ پئی فرما دیے. کھڑی دے تاجدار نے قلم اٹھائیے آپ فرما دے نے تو حیا کر ساڑے کولے پوچھنا چاہنے اسی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیاں سونیا مالکا راہ دے اے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے او بن مرشد تو رل مر سے ہاں بن مرشد تو رلوے مر سے وچ سونے
فرمایا آقا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مولا کلیم انہوں کہہ دینا ایک گئے نو ذبح کر دین او دی بوٹی اٹھا لین اس مردے نو لا لین مردہ زندہ ہو جائے گا گواہی دے دے گا اللہ دے کلیم آئے نے انہوں گل کریے او کہندے نے فذبحوها او تسی گائے ذبح کرو اللہ تبارک و تعالی حکم پیا فرماندا ہے فرمایا آگے او بنی اسرائیل دے بندے او جنہوں اللہ دی ذات تے کامل یقین نہ ہوئے بھروسہ اٹھ جاوے او کہندے نے ایک کداں ہو سکدے سانو کیویں پتہ چلے گا فرمایا تسی مذاق کر دے ساڈے نال اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمایا اگر میں مذاق کرنا سننا فکر اللہ دی عزت دی قسم ہے ہر جگہ تے چوک دے اوتے بیٹھ کے بازاراں دے اندر بیٹھ کے ہر بندہ تینو مذاق کردا نظر آوے گا اللہ دے نبی پہ فرماندے نے انا کون من الجاہلین میں کوئی جاہل دا نہیں جڑا مذاقاں کردا تینو نظر آواں اج ہر جگہ تے وقتی کردا تینو بندہ نظر آوے گا چوکاں دے اندر لیبراں دے اندر کمان دی چھلائی کردے ہویا بندے اپنے آپ نو بڑا فلافسر کہندے نے فلاس پر کہہ کے کہندے نے بندہ بڑا بلیارے بڑا چلا کے سارا دن وقتی کردہ نظر آندہ ہے قرآن دستا ہے مذاق کرنا اے پڑھے لکھے لوگاں دا کم نہیں ہے جاہل لوگاں دا کم میں ہر وقت اللہ اس رسول دے نام فرمانی کرنا جاہل دا کم میں او جیڑا پڑھا لکھا یا حضور دے دین نو منانا لاکھ دے تینوں بھی کسے دی بیستی کردہ نظر نہیں آوے گا مختصر کرام بڑی طویل گل لے اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گئے ذبح کرو کہندے نے کس طرح دی قال ڈولنا ربک یبجل لنا ما ہی سنو دسنا ہوگا کس طرح دی ہوئے کیوں جئی ہوئے اللہ نے فرمایا قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون اللہ دے کلیم نے فرمایا اللہ فرماندے ایسی گائے لبنا جدے نہ حل چلائے ہوئے نہ بڑی ہوئے نوجوان ہوئے بچی ہوئے او دے کلو کھیتی باڑی دا کم نہ لیا ہوئے پہلے زمانے دے اندر لوگ گاواں دے کلو حل چلوان دے سن زمیناں نو اندر پانی لان دے سن اللہ کہندے نہ حل چلائے ہوئے اور نہ ہی کوئی داغ دھبا ہوئے او دے اندر بالکل خوبصورت سرد زرد رنگ دی گاں ہوئے اون لے آؤ ذبح کرو فرمایا اے لب دے گاں کتے ملیے جڑا میں نکتہ دیان جا رہے سا فکرہ دیان جا رہے سا امام خازن رحمت اللہ علیہ فرما دینے بنی اسرائیل دا ایک بندہ او دا مرن دا وقت قریب آگیا او دے کلو ایک گاں ہے چھوٹا بچہ ہے وڈی اولاد کوئی نہیں انہیں گاں دے اتنے نشانی لائیے جنگل دے اندر چھوڑے فرمایا مالک تو کرم فرماوی میری اولاد وڈی کوئی چھوٹا بچہ ہے وڈا ہو کے گاں دے نال گزارا چلاوے گا اے تیرے سپرد پیا کرنا وا اے خدا تو جانے اے گاں جانے فرمایا گائے چھوڑ کے جب بچہ وڈا ہویا ماں نے حکم فرمایا جانا تیرا بابا جنگل دے اندر گاں خدا دے سپرد کر کے گیا انہوں اٹھا کے لیا انہوں بیچیے تے کاروبار چلائیے وہ بچہ چل کے گیا جنگل دے کونے تے جا کے آواز دیتیے او گاں مالک جیرا میرا بابا اس جنگل دے اندر چھوڑ کے گیا میں لے آنوا سے آیا امام خازن فرما دینے اللہ دی عزت دی قسم ہے کچھ سال پہلے چھوڑی ہوئی گا وہ دوڑ دی ہوئی اس بچے دے قدمہ دے اندر آ گئی وہ نشانی بھی موجود ہے بچہ لے کے آیا ماں نے کیا جائے انہوں بازار دے اندر بیچ کے آ وہ بچہ لے کے گیا بیچن واسے ایک سفید داڑی والا بابا سفید امام والا خریدن آیا انہیں کیا 10 کتنے دی دے میں گا اس بچے نے کیا 3 دینار دے مانگا گاں دے مانگا فرمایا جا اپنی ماں کو لو پوچھ کے لیا 6 دینار دے مانگا گاں بھی لے مانگا بچہ واپس آیا لوٹیا ماں دے نال مشورہ کریا ماں نے کیا بیٹا گاں 3 دینار دیے تو 6 دینار کیوں لینے جا پوچھ کے آ معاملہ کچھ اور اے بندہ نہیں اے بتقاضے بشریت لے نہیں آیا اے میں نو خدا دا کر
چشمہ پیا لگ جائے فرمایا جدو دوڑ کے گئے نے نا پوچھا نا اگے آن والا کوئی بندہ نہیں کوئی بشر نہیں بلکہ کیا میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے اللہ نے مینوں بھیجیا فرمایا ایویں گاہ نہیں ویچنی تیرے باپ نے تیری ماں نے میری ذات دے تے ایڈا بڑا بھروسہ رکھیا ایڈا بڑا توکل کریا اے اللہ ادو تک گاہ نہیں ویچن دے گا جدو تک پوری کھل زیورات جوہرات پیسے نال نہ بھر کے دے گا ادھر بنی اسرائیل دے لوگ سوال کر دے رہے نے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون اس وقت تک وہ ڈھونڈتے رہ گئے لیکن جس وقت پہنچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کے اندر یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا جس وقت اس کو لوگ پہنچے وہ چھوٹا بچہ تھا اب جوان ہو گیا تھا گائے لینی ہے زرد رنگ کی گائے ہے آپ کے پاس پورے علاقے بستی اچھان ماری ہے ہمیں نہیں ملی اس نے کہا کتنے پیسے لے گا اس نے کہا میں تو اس کے جتنا گوشت ہے وزن کر کے اتنے پیسے اس کے لوں گا اب وہ بنی اسرائیل والے یہاں سے بھروسہ اٹھتا ہے خدا کی ذات کے اوپر پہلے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں پھر اس نے کہا بتائیں گاں کیسی ہو رنگ کی کیسی ہو سوال کے اوپر سوال بڑھتا گیا توکل خدا سے اٹھتا گیا ادھر سے معاملہ بڑھتا گیا کہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنا صرف وجہ کیا ہے خدا کی ذات سے بھروسے کا اٹھ جانا اور ادھر سے ایک بندہ گائے چھوڑ گیا کچھ سال پہلے جنگل کے اندر خدا کے سپرد کر کے گیا جیسی کی جیسی گائے تھی وہی کی وہی واپس لوٹ کر آئی ادھر سے اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر پوری کھال بھر کر پیسوں کی ان کو عطا کی اللہ نے اس کو اتنا بڑا عطا فرمایا ادھر سے جن کا توکل رب کی ذات سے اٹھ گیا اللہ نے ان کو اتنا بڑی سزا دی کہ بہت بڑا خزانہ دے کر خدا کو راضی کرنا پڑا تو اس لیے ہمیں قرآن اس بات کا درس دیتا ہے سبق دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ پھر وہ اس بات کو مان گئے جس وقت اس گائے کی بوٹی کو لگایا نہ مردے کو تو جو بچہ وہ جس نے قتل کیا تھا جو مدعی بن کر پھر رہا تھا بس لگائی بوٹی تو اٹھ کر کہنے لگا یہ تو مجھے قتل کرنے والا یہی بندہ ہے جو تجھے ساتھ لے کر آیا ہے میرا ہی بھتیجا ہے کہ اسی نے تو مجھے قتل کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم ذرا دیکھیں نا آپ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں سارا دن بھی فلاں مولوی کی بات نہ سنیں جی فلاں کی نہ سنیں فلاں ایسے کہتا ہے فلاں ایسے کہتا ہے پہلا پارہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آیات مبارکہ آپ خود اٹھا کے پڑھ لیں گے 70 71 78 آیات ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا گائے کی بوٹی لگی تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا یہ گائے کی بوٹی ہے اور سن لا اللہ کی عزت کی قسم اور جس بندے کو محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اللہ اس کو کچھ نہیں اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کے غلام ہیں آپ فرماتے کافر مجھے پکڑ کر لے گئے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا میں باندھا پڑا ہوں کافر نے بہت بڑا جملہ بولا اس نے کہا ہم بلا تو کہتا ہے میرا خدا ہے بلانا خدا کو آپ نے فرمایا مجھے تو بڑا شوق تھا شہید ہونے کا پر تو نے بات بڑی کر دی ہے مجھے خدا کا ایک چیلنج دے دیا تو نے کہہ دیا خدا کو بلا بس فرمایا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں اور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ادھر سے اس نے باندھ کر تلوار کو پکڑا میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا میں نے کہا مالک کرم فرما مدد فرما بس اس نے اسی طرح تلوار کو اوپر کیا سر کے اوپر میں نے دوسری آواز لگائی پھر تیسری آواز لگائی جب چوتھی آواز کہتے ہیں میں نے لگائی اس نے اسی طرح تلوار کو پکڑ کر میری طرف اسی طرح اچھالا بس میں نے دیکھا بندہ کوئی نہیں ہے تلوار مار مجھے رہا تھا لیکن اس کافر کا سر تن سے جدا ہو کر ادھر گر پڑا
फरमाते मैं ताज्जुब के अंदर आया, किसी ने मुझे खोला, बंदा कोई नहीं है, किसी ने मुझे खोला। जिस वक्त खोला तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाया, कौन है मालिक जिसके जरिए तूने मेरी मदद फरमाई है। आवाज आई, ऊपर न देख जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हैं। तूने पहली आवाज लगाई तो मैं सिदरतुल मुंतहा के ऊपर था, जब दूसरी लगाई तो मैं 7वें आसमान के ऊपर था, जब तीसरी आवाज लगाई तो मैं पहले आसमान के ऊपर था, जब तूने चौथी आवाज लगाई जिब्राइल तेरे सिराने पहुंच गया था। और अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, तूने तवक्कल कर कर खुदा को कह दिया मालिक मदद फरमा। बस जो भरोसा रख कर पुकारता है अल्लाह उसकी गैर से मदद फरमा देता है।